وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اللہ عز و جلال نے جب کائنات کا نظام بنایا، زمین و آسمانوں کو بنایا، اس وقت سے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 تو پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور یہ 3 مہینے وہ ہیں جس میں لوگ حج کرنے آتے اور حج کر کے واپس جاتے۔ اور 4تھا حرمت والا مہینہ وہ ہے جس کو رجب کہتے ہیں، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں لوگ عمرہ کرنے آیا کرتے۔ تو ان 4 مہینوں میں چونکہ لوگوں کی آمد و رفت رہتی بیت اللہ کی طرف، تو لوگ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے اور ان میں جنگ و جدال کو جائز نہ سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کروایا ہے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کی ابتدا ہونے والی ہے وہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام، ایک تو اس کی عظمت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس کی عظمت اور حرمت بیان کی ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتل و غارت، خون ریزی، ظلم، زیادتی یہ نہ کرنی چاہیے اور نہ اس کو پسند کرنا چاہیے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے، دوسری اس کی عظمت، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم، اللہ کے رسول جتنا اہتمام محرم کے دنوں میں روزے کو دیا کرتے تھے، رمضان کے بعد اتنا کسی روزے کا اہتمام نہ کرتے۔ اور اس محرم کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ واحد مہینہ ہے 12 مہینوں میں سے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شہر اللہ، اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم پکارتے ہو۔ تو 12 مہینوں میں کون سا مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی؟ محرم۔ اور اس محرم کے دن ایک ایسا، محرم کے دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کون سا دن ہے؟ 10 محرم۔ 10 محرم جو روزہ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، گزرے ہوئے ایک پورے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزہ ایک دن کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش کی تھی لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور عبداللہ بن عباس کی روایت ہے صوم التاسع والعاشر، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ کیوں ہم رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے رکھا اور حکم دیا اور خوشخبری دی۔ 9 کا روزہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ آپ مدینہ میں جب تشریف لائے تو لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودی
آپ نے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ ذوالجلال نے موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، وہ ہمارے بھائی تھے، وہ اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے آئندہ سال 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی بھی بات کی، لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب 10 کا نہیں 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا۔ اب 10 کا منسوخ ہو گیا، اب 9 کا روزہ رکھیں۔ یاد رکھیے زندگی میں آپ کو یہ قاعدہ کام دے گا، خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ میں نے کیا بولا ہے؟ آپ نے خبر دی ہے نا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ خبر اگر منسوخ ہو تو کذب لازم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا اگر اس کو منسوخ کہہ بیٹھے تو نعوذ باللہ اس کا معنی ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے، گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں یقین کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم کہیں یہ منسوخ ہوگا تو گناہ تو معاف نہ ہوئے، جھوٹ ہو گیا نا۔ اس لیے جن بھائیوں کو یہ غلطی لگی ہے انہیں اصلاح اپنی کرنی چاہیے، وہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا صرف 10 کا روزہ رکھیں۔ اور بعض نے تیسری روایت بھی بیان کی ہے، صوموا یوما قبل او یوما بعد، ایک پہلے رکھ لیں ایک بعد میں رکھ لیں، جیسا کہ ابن القیم نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ کچھ علماء اس روایت میں کلام کرتے ہیں۔ تو ہمیں کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ 10 تاریخ کا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بولے نہیں۔ اور 9 کا روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ یہودیوں کی مخالفت اور اللہ کے رسول کی خواہش ہے۔ یاد رہے گا؟ اور اگر اللہ نہ کرے کو کہہ دے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خبر کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ اگر منسوخ ہو جائے تو کذب لازم آئے گا، اللہ کے رسول کی بات اس سے بڑی صداقت اللہ نے اتاری نہیں۔